پاکستان کو ایک طویل عرصے سے دہشت گردی کے بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ کچھ تو 9/11 کے واقعات کے بعد پاکستان کی سرحد جو افغانستان کے ساتھ ملتی ہے، اس طرف سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ در اندازی ہونی شروع ہو گئی، جس سے پاکستان کے حالات خراب ہوئے۔ پھر ایک انڈیا نے بھی طریقہ کار نیا اپنایا۔ انہوں نے پچھلے 20-25 سالوں کے اندر جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کی پشت پناہی کرنی شروع کیا، ان کی فنڈنگ بھی کرتے ہیں، ان کو اسلحہ بھی دیتے ہیں۔ اور پاکستان میں بیشتر اٹیکس جو 9/11 کے بعد ہوئے، جس میں TTP ملوث تھی یا جس میں BLA ملوث تھی، اس کے کہیں نہ کہیں تانے بانے جا کے انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور انڈیا کا صرف پاکستان اس وقت نشانہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بیشتر ملک جو ہیں، ایون کینیڈا کے اندر ایک سکھ رہنما کی جو اسیسینیشن تھی، اس کے اندر بھارتی اسٹیٹ براہ راست ملوث پائی گئی۔ یہ انویسٹیگیشن سے وہاں ثابت ہوا، اور باقی امریکہ کے اندر بھی انہوں نے کوشش کی اور وہ واقعہ باقاعدہ رجسٹر ہوا۔ بلوچستان کا معاملہ پاکستان کے لیے اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بڑا اس لیے ہے کہ 60-70 سے لے کر آج تک بلوچستان کے حالات سمجھے نہیں ہیں۔ کچھ تو مسئلہ ہماری انٹرنل فالٹ لائنز کا ہے، جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک مسئلہ ساتھ BLA کی فورن فنڈنگ کا ہے، اور یہ فورن فنڈنگ لارجلی تو انڈیا کے راستے آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ پاکستان کے کچھ ایسے قریبی ممالک کا بھی نام آتا ہے کہ جن کا انٹرسٹ نہیں ہے بلوچستان کو ترقی کرتا اور پھلتا پھولتا دیکھنا۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں، چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب، ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا حالات ہیں، پچھلے 2 روز کے اندر جو کچھ ہوا اس کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا منظم حملہ تھا، جس میں 12 سے زائد شہروں کو نشانہ بنایا گیا، پولیس اسٹیشنوں پہ حملے ہوئے، بینکس لوٹے گئے۔ تو کیا اس کے محرکات ہیں، کون اس کے پیچھے ہے، اور اب ہم پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے، کتنے لوگوں کو یا کتنے دہشت گرد گروپوں کو ہم قابو کرنے کی پوزیشن میں ہیں اس وقت۔ بگٹی صاحب، ویری وارم ویلکم، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر، اس وقت بتائیے گا کہ صورتحال ہے کیا؟ آج بھی 1-2 علاقوں کی میں نے خبر پڑھی ہے کہ آج بھی وہاں اٹیکس ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ ڈپٹی کمشنر آفس کا اور ایک جگہ پہ SP آفس کا تذکرہ آتا ہے۔ لیکن پہلے تو پچھلے 1-2 روز کے اندر جو کچھ ہوا وہ بتائیے، وہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب، آپ نے بڑے عرصے بعد یاد کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جو کل ہمارے شہداء اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ اظہار ہمدردی، اور ان کو یہ یقین دلانا کہ حکومت بلوچستان ان کے دکھ میں، ان کے غم میں اور ان کے اس جذبے کو، جو قربانی کا جذبہ ہے، ہر اس چیز میں ان کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ منظم اور آرگنائز قسم کے حملے تھے، لیکن اگر آپ اس کا سکیل دیکھیں تو سکیل میں بھی سائز کے حساب سے لارج تھا، لیکن اگر لیتھیلٹی دیکھیں اور کمپیریزن کریں پچھلے حملوں میں جو پچھلے 26 اگست کو پچھلے سال ہوئے تھے، جس کو ایک سو کالڈ ہیروف کا نام دیا گیا تھا، تو اس دفعہ کیونکہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو تھی وہ ہمیں پہلے سے تھی، اس کی وجہ سے جو لیتھیلٹی ہے وہ بڑی کم ہے۔ سیکورٹی فورسز کا جو نقصان ہے وہ بہت کم ہوا ہے، سویلینز کا نقصان ہے وہ بہت کم ہوا ہے جس لیول کے اٹیکس تھے۔ اور ہم نے تو پری اٹیکس کرنا شروع کر دیے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو شعبان میں اس اٹیک سے 1 دن پہلے کوئی شعبان اور پنجگور میں 40 کے قریب لوگ مارے گئے۔ اگر وہ لوگ نہ مارے جاتے تو ممکن ہے کہ یہ پنجگور میں بھی حملہ ہو رہے تھے، اور کوئٹہ کا جو نارتھ ایسٹ ہے اس سائڈ پہ بھی حملہ ہو رہا ہونے کے بڑے چانسز تھے۔ وہ ایک اچھی انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی جس کی وجہ سے میرا خیال ہے ان کو بڑا ڈینٹ لگا، لیکن اوور آل ابھی اس وقت سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے۔ آج بھی تھوڑی دیر کے لیے جو آپ ذکر کر رہے تھے واشک میں، جو ان کا ایک طریقہ کار ہے، 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے آتے ہیں، لانگ ڈسٹینس فائر کرتے ہیں، کہیں اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں پر راکٹس مارتے ہیں، اور پھر جو ہی رسپانس آتا ہے سیکورٹی فورسز کا تو وہ فوراً سے پہلے ادھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس وقت سچویشن انڈر کنٹرول ہے، نارمل ہے، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ اور نوشکی میں ایک آپریشن، کامنگ آپریشن کوئٹہ میں بھی آج ہمارا چلا۔ ہمارا جو چیز آپریشن ہے وہ بھی کل سے چل رہا ہے، بیکاز ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان دہشت گردوں کا پیچھا کریں گے اور ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ معصوم خون جو بہایا ہے، یہ معصوم کے قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ بگٹی صاحب، جو ہماری سویلین اور لا انفورسمنٹ کے جوانوں کی شہادتیں ہیں، ان کی مجموعی تعداد کتنی ہے؟ اس میں FC کے اہلکار ہیں اور پولیس کے اہلکار ہیں۔ 17 کل تھے، آج کیونکہ ایک انجرڈ تھے ان کی بھی شہادت ہوئی، تو یہ پولیس کی شہادتیں جو ہیں وہ ٹوٹل ہماری شہادتیں 19 کے قریب ہیں۔ 2 پولیس والے اور شہید ہوئے ہیں، لیکن جو ٹیررسٹ کا فگرز ہے وہ ریز ہوا ہے الحمدللہ۔ کل تک تو 145 تھے، آج 177 جانوں بسل ہو چکے ہیں، اور یہ چیز ابھی تک جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی اور بھی زیادہ جانوں بسل ہوں گے۔ بگٹی صاحب، ہماری تو دعا یہ ہے کہ پاکستانی سرزمین سے
کوئی ایک دہشت گرد جو ہے اس کو بھی سانس لینے کا موقع نہ ملے، مکمل آپ صفایا کر دیں. لیکن 177 آپ مار چکے ہیں دہشت گرد. تو یہ تو ایک باقاعدہ ایک ملٹری یونٹ جو اٹیک کرتا ہے نا، وہ یہ اس طرح کی تعداد ہے جس کو آپ نے وائپ آؤٹ کیا ہے. تو اتنی بڑی تعداد پلتی کہاں ہے دہشت گردوں کی؟ دیکھیں یہ تعداد بڑی کیسے ہے، پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جب انفارچونیٹ ہے بٹ دس از دا ریالٹی اینڈ وی مسٹ ٹیل دا ٹروتھ ٹو دا نیشن. ہم یہاں بیٹھ کے جھوٹ بولیں تو وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. یہ جو ہماری اپیسمنٹ کی پالیسی آتی ہے آفٹر ایوری فیو ایئرس، آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 سے پہلے بالکل بلوچستان تقریباً پیسفل ہو چکا تھا. روڈ ہم سیمینارز میں آپ خود تشریف لاتے تھے، آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ گوادر میں، کوئٹہ میں، ہر جگہ پر. اور اس کے بعد پھر ایک اپیسمنٹ کی پالیسی آئی اور گورنمنٹ نے ایک پالیسی دی جس میں وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو اپیسمنٹ ہوئی اس کا ذکر تو پورا پاکستان کرتا ہے، لیکن ادھر بی ایل اے کے ساتھ یا اس طرح کی اور دیگر تنظیموں کے ساتھ، بی آر اے کے ساتھ، یو بی اے کے ساتھ، سو اینڈ سو آن، ان کے ساتھ بی ایل ایف کے ساتھ جو ایک اپیسمنٹ ہوئی، اس اپیسمنٹ کے نتیجے میں ہمیشہ ٹیررسٹ گروپ جو ہوتے ہیں وہ ری گروپ ہوتے ہیں، ری اسٹرینتھن ہوتے ہیں. اور یہ اپیسمنٹ اس ریاست نے پہلی دفعہ نہیں کی ہے. مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا 60s 70s میں، جب یہ 70s میں شروع ہوا حیدرآباد سازش کیس میں، یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ایمرج ہو کے آیا. ایک اسکول آف تھاٹ نواب خیبر شمری کا تھا کہ وائلنس کے ذریعے اس ملک کو توڑا جائے گا. دوسرا اسکول آف تھاٹ میر غوث بزنجو کا تھا کہ جو پولیٹیکلی چاہتے تھے کہ ہم اپنے رائٹس کی بات کریں. اینڈ ہی پرووڈ ہمسیلف رائٹ فرام ہز گریو کہ پولیٹیکلی جو چیز بلوچستان کو ملی، جو رائٹس ملے بلوچستان کو، جو ہمیں جو رائٹس کی جتنی بھی بات کی جائے 18 امینڈمنٹ کی صورت میں ہو، آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں ہو، وہ سب پارلیمنٹ کے تھرو ملے ہیں. اور وائلنس سے ہمیں دہشت کے سوا، خون کے سوا، تباہی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اور کل کا اٹیک آپ دیکھ لیں کہ یہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ خود افغانستان میں کہیں چھپا بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے وہ بشیر زیب کہ جی میں خود آیا ہوں، خود بھی آیا تو اتنے بڑا آپ نے جیسے کہا کہ 200-300 لوگوں نے حملہ آور بھی ہوئے، تو کیا کر لیا، حاصل کیا کیا؟ کوئی ایک وارڈ، کوئی ایک یونین کونسل. واٹ از دا تھاٹ؟ کیا بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے؟ ان کو حاصل تو کچھ نہیں ہوگا. ہاں ایک چیز ضرور ہوئی ہے، جب بلوچستان بھی اسٹیبلائز ہونے لگ گیا، گڈ گورننس کی وجہ سے چیزیں بہتر شیپ اپ ہونے لگی، پاکستان اوور آل ریجن میں اسٹیبلائز ہونے لگ گیا اور اکنامکلی اسٹرینتھن ہونے لگ گیا ریجن میں. اس جنگ کے بعد پاکستان کو جو ایک عزت ملی وہ ان کا ایک ہندوستان کے ایما پہ وہ ڈی اسٹیبلائز تو کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کی ہے، اپنی پریزنس بتانے کی کوشش کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں سیکورٹی فورسز کا اور پولیس کا جو ریسپانس تھا اس نے اس کو اس حد تک ناکام بنایا کہ وہ ایک جگہ پر، فار ایگزامپل کوئٹہ کی اگر آپ مثال لے لیں، وہ ریڈ زون میں سی ایم ہاؤس میں گھسنا چاہتے تھے، کیا وہ گھس پائے؟ آنسر از نو. پی ٹی سی کا اٹیک تھا کہ وہ پی ٹی سی میں 300 کے قریب ٹریننگ کے لیے بچے موجود تھے، کیا وہ پی ٹی سی کے اندر گھس پائے؟ آنسر از نو. سو اس طرح کئی اور جگہوں پر انہوں نے کوشش کی کہ وہ ہاسٹیج سچویشن بنا لیں، وہ نہیں کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف جو دھکیلا گیا ہے، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے ملک صاحب، وہ مجھے یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اپنی سیکورٹی فورسز کی کیپیبلٹی پہ، کیپیسٹی پہ، بلوچستان کے لوگوں کی ریزیلینس پہ. یہ جو ہم نے 40 لوگ مارے ہیں، جو پچھلے سال ہم نے پورے سال میں 1000 کے قریب ٹیررسٹ مارے ہیں، اس میں سے 99% جو انٹیلیجنس تھی وہ لوکل لوگوں کی تھی. تو اس کا مطلب ہے لوکل لوگ تو اپنی ریاست کے ساتھ ہے، اپنی ریاست کے فورسز کے ساتھ ہے. یہ 40 لوگ مارے گئے پنجگور میں اور شعبان میں اس اٹیک سے پہلے، ایک دن پہلے، جس میں بہت بڑی لیتھیلٹی روکی ہے، وہ بھی تو لوکل انٹیلیجنس تھی، لوگوں نے انٹیلیجنس دی ہے. لوگ آج بھی بلوچستان کے جو ہے وہ امن چاہتے ہیں، بلوچستان کے لوگ آج بھی اپنے وطن کے ساتھ ہیں. جو مجھے فکر لاحق رہتی ہے وہ کچھ لوگ ہیں، مخصوص لوگ ہیں جو ریشنلائز کرتے ہیں وائلنس کو، اور ان کی پالیٹکس ہی اس چیز پہ بیس کرتی ہے کہ وہ وائلنس کو ریشنلائز کریں اور اس کی بن جائے. اور وہ ان کا مجھے فکر رہتا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے 30 سال تک پاکستان میں جو نیریٹو دیا گیا ہے وہ محرومی کا نیریٹو ہے، انپیرلل ڈیولپمنٹ کا ہے. دو کہ انپیرلل ڈیولپمنٹ ہے، یہ انپیرلل ڈیولپمنٹ صرف بلوچستان کا ایشو تو نہیں ہے، ڈپرائیوڈ صرف بلوچستان کے لوگ تو نہیں ہیں، باقی پاکستان میں بھی اس طرح کے مسائل ہیں. لیکن کیا وائلنس کو تو ریشنلائز نہیں کیا جا سکتا؟ یہ لوگ اس کو، اور جو لڑ رہا ہے وہ اس کو ریزن نہیں بتاتا، لیکن ادھر لوگ بیٹھ کے مین اسٹریم میڈیا کو بھی انہوں نے کنفیوز کیا ہے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو کنفیوز کیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو کنفیوز کیا ہے، انٹیلیجنشیا کو کنفیوز کیا ہے. تو یہ جو کنفیوژن ہے یہ میرا کنسرن ہے.
وہ باقی اس کے علاوہ میرا کوئی کنسرن نہیں ہے. یہ ہماری اسٹیٹ ہے, ہم وی آر ناٹ ٹائرڈ, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم وی کین فائٹ فار مینی مینی ایئرس. میں سمبولکلی کہہ رہا ہوں کہ 1000 سال لڑنا پڑے ہم لڑیں گے. ہماری ریاست ہے, ہمیں کیا پریشانی ہے؟ ہم نے کون سا امریکہ ہے جو افغانستان ہے واپس جانا ہے؟ تو ہمارا ملک ہے اور حاصل نہیں کر سکتے وہ 1 انچ ٹیریٹری جو ہے یہ لوگ وائلنس کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے یا کسی اور مین سے حاصل نہیں کر سکتے. بگٹی صاحب لیکن یہ ضرور ہے کہ ڈیسٹیبلائز ان کرنے کی گروپوں کی کوشش وہ کرتے فنڈنگ رہیں میں گے. کون کون سے ممالک ہیں؟ کیونکہ ایز اے جرنلسٹ میں مختلف ملکوں کا نام سنتا ہوں. لارجلی تو انڈیا کا نام سب سے پہلے آتا ہے کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے پیچھے وہ کھڑا ہے, لیکن بلوچستان والے معاملے میں انفارچونیٹلی 1-2 اور ملکوں کا نام آتا ہے جس کا سن کے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. ایز چیف منسٹر آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں جو باقی ملک ہیں خاص طور پہ جو ہندوستان ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دس از پیورلی این انٹیلیجنس ڈریون وار. اس انٹیلیجنس ڈریون وار کے پیچھے را ہے اور را بیسیکلی ان کو فنڈ بھی کرتا ہے, ٹرین بھی کرتا ہے اور باقی چیزیں بھی کرتا ہے. باقی جو اگر کسی اور ملک کا نام ہے, مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں را کا نام لیتے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں مالٹا والے کریں گے تو مالٹا والوں کا نام لوں گا. تو میری انفارمیشن تو را کی حد تک ہے, باقی فارن آفس اس پہ بہتر کمنٹ کر سکتا ہے کہ کوئی اور ملک ہے. ہاں افغانستان کی صورت میں تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ افغانستان تو سیف ہیون ہے فار آر ٹیررسٹ.